جب بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے 50 چور جو ہیں ان کو پکڑنا ہے اور ہم چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، تو اپوزیشن کیوں پریشان ہو جاتی ہے؟ اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بخار ہو جاتا ہے تو بچے کو ٹیکہ لگاتے ہیں، ٹیکہ لگانے سے تکلیف تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امید یہ ہوتی ہے کہ بخار اتر جائے گا. تو بخار اترنا شروع ہو چکا ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جواد احمد صدیقی. معیشت پر تشویش میں مبتلا تمام حلقوں کے لیے ناظرین آج وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے یہ کہا ہے کہ معیشت پر کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. 7 سے 8 ماہ لگیں گے. انہوں نے بتایا ڈالر کی قدر میں بھی 26-27% کمی آ جائے گی. ان کے بقول معاملات معیشت کے اب کنٹرول میں آ رہے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا. اور اگر آپ کو مہنگائی کے حوالے سے تشویش ہے تو اسد عمر صاحب کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ٹیکہ لگانے کی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن علاج بہرحال ضروری ہے. دوسری طرف آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی صحافیوں سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حکومت عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حکومت غربت مٹانے کے لیے اگلے ہفتے ایک بہت زبردست پلان لے کر آ رہی ہے. وزیراعظم نے اس پروگرام کے خد و خال پر مزید بات نہیں کی. سو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ گیس، پیٹرول اور روٹی مہنگی ہونے سے جو پریشان حال ہیں ان کے لیے حکومت کیا پلان لے کر آتی ہے. اور بات چونکہ پلان کی ہو رہی ہے تو حکومت کے پلانز اور پالیسیز پر تنقید کرنے والی اپوزیشن کے حوالے سے بھی آج وزیراعظم نے اس ملاقات میں چند انتہائی اہم باتیں کی. انہوں نے اپوزیشن کو ایک غیر حقیقی اور جائیدادیں بچانے کے لیے اکٹھی ہونے والی اپوزیشن قرار دیا. وزیراعظم نے کہا سیاستدانوں میں اکثر مجرم ہیں اور ان کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ مجرم بچ نہیں سکتے. ڈیل مانگنے والوں کو بھی کوئی رعایت نہیں ملے گی اور وہ خود کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سیاسی بیوروکریسی اور پولیس حکومت کا کام خراب کر رہی ہے کیونکہ ان میں ہر جگہ پرانی حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سو ہم کرنا چاہیں گے کہ کون اس بیوروکریسی اور پولیس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ مجرم سیاستدانوں کے خلاف جو بہت سارے ثبوت کے انبار ہیں جن کا حوالہ وزیر اعظم دے رہے تھے، یہ آخر کس کے پاس ہیں اور ان ثبوتوں کی روشنی میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو صورتحال پر ایک مختصر بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، آپ سے مہمانوں کا بھی تعارف کروائیں گے اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ سے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محترم سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بھی شکریہ. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی آج کر رہے ہیں سابق وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل خان صاحب. تمام مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ فرحت اللہ بابر صاحب، میں ذرا وزیر اعظم کے اس بیان پر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ سیاستدانوں میں اکثر مجرم ہیں لیکن ثبوت اتنے ہیں کہ یہ مجرم بچ نہیں سکتے. تو ذرا اس پر ہمیں اپنا رد عمل دیجیے. یہ آپ کے نزدیک ایک سیاسی بیان ہے یا آپ کو لگتا ہے موجودہ جو سیاسی حالات و واقعات ہیں اس میں اس کا کوئی خاص مقصد ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر سیاسی بیان ہے کیونکہ عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے. شروع ہی کے دنوں میں ان کے قدم ڈگمگا گئے ہیں اور وہ کسی کو ٹارگٹ کرنا چاہتے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو یا اللہ بسم اللہ، انتظار کس بات کا ہے، گو ہیڈ. لیکن اب تک جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی پرانے وقتوں کی طرح سیاسی وچ ہنٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اکراس دا بورڈ نہیں ہے، ٹارگیٹڈ اپوزیشن کو ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ خود عمران خان صاحب اور نیب کا ایک گٹھ جوڑ ہے. مثلاً کہ وہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کی جائیدادیں ہیں چین میں اور ترکی میں، اور وہی بات نیب پھر کرتا ہے اور ثبوت پیش نہیں کر سکے. اگر یہ ثبوت نہ پیش کر سکے، آنیسٹلی آئی ٹیل یو کہ پھر نیب کے چیئرمین کو استعفیٰ دینا چاہیے. اگر یہ کہتے ہیں کہ میں کرپٹ ہوں اور میرے خلاف یہ کیس بے شک بناؤ کیس، آپ کہتے ہو کہ میٹرو بس میں کرپشن ہوئی ہے، جہاں بھی ہے، واٹ اباؤٹ میٹرو بس ان پشاور؟ اس میں بھی تو کاسٹ اسکیلیشن ہو گئی ہے نا. تو یہ ون سائیڈڈ ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے
جو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف سیاستدانوں کے لیے، وہ بھی حزب اختلاف کے سیاستدانوں کے لیے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی وہ ہوگی جس میں جج بھی شامل ہوں. وہ تو سر جب ہوگی تب ہوگی نا، جس میں جنرل بھی شامل ہوں. سیاسی بیان عموماً کہتے ہیں اس کو جس پر بعد میں عمل نہ ہو رہا ہو، لیکن ابھی جس طرح ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے یہ بیان صرف بیان کی حد تک محدود ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ ساری سب کی سب سیاسی بیان بازی ہے. نہ عمران خان مخلص ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میں، نہ وہ کر سکتا ہے، اور نہ یہ موجودہ ادارہ جو ہے نیب کا نہ یہ کر سکتا ہے. لیکن یہ ڈنڈورا وہ پیٹتے رہیں گے تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اہم مسائل سے ہٹ کے اس کی طرف ہو کہ وہ دیکھو میں نے چوروں سے $100 ارب نکال لیے، وہ دیکھو چور جا رہا ہے میں نے چور کو پکڑ لیا، اور ہوگا کچھ بھی نہیں. So this is what is happening. تو میں رانا صاحب آپ کو بھی شو میں ویلکم کرتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے جی آ رہی ہے. جی رانا صاحب، یہ وزیر اعظم کے اس تازہ بیان سے جس میں وہ سیاستدانوں کی اکثریت کو مجرم کہہ رہے ہیں اور ان کے خلاف ثبوت ہونے کی بات کر رہے ہیں، آپ کی جماعت کو کچھ زیادہ تشویش لاحق ہو رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے پہلے ہی پارٹی کے صدر ہی اندر ہیں تو اس سے آگے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یور ٹیک. آج وقت ایسا ہے کہ ان کو دوسروں کی ضرورت ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اگر اپنی حکومت کو کامیاب کرنا ہے. لیکن وہ اپنا جو گلٹ ہے وہ ان کا باہر نہیں نکل رہا، اور وہ ہر کسی کو چور ثابت کر کے اپنے آپ کو ایک بہتر انسان ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی میرا خیال سائیکولوجیکل پرابلم ہے. یہ گلٹ کس شے کا ہے وزیر اعظم کو آپ کی دانست میں رانا صاحب؟ پھر آپ کہیں گے پرسنل بات کرتے ہیں، ہم پرسنل بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب اس کے علاوہ جو گلٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے جو یو ٹرن، اتنا جو جھوٹ، اتنا جو عوام کے ساتھ ڈرامے بازی، اور آج ایک ایک چیز سے وہ مکر رہے ہیں، ایک ایک چیز سے وہ پیچھے جا رہے ہیں. تو آج لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یار ہم بیوقوف تھے یا ہمیں ان لوگوں نے بیوقوف بنا دیا. آج عوام جو ہے جو باری باری کی یہ بات کرتے تھے، اور عوام نے ان کو اگر باری سمجھ کے بھی دے دی، اور جو سلیکٹرز تھے انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کر دیا کہ شاید یہ بڑے قابل ہوں گے، تو آج کیوں لوگ ہاتھ اٹھا کے ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں؟ آج کیوں لوگ اتنے پریشان ہیں کہ پاکستان کے لیے اور آپ کہہ رہے کارکردگی کا گلٹ ہے جو وزیر اعظم کو فورس کر رہا ہے ایسے بیانات دینے پر؟ ڈاکٹر صاحب آپ اس پر اب روشنی بات پوری کر لیں، میرا خیال آپ سن نہیں پا رہے رانا صاحب کو. رانا صاحب بات پوری کر لیں. جی میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ 5 سال انہوں نے نعرے مارے، اور جو 5 سال عوام سے جھوٹ بولا، جو ایک فالس ہوپ کریٹ کی، آج اس کا شائبہ بھی نہیں ہے اس کے نزدیک آپ کا یہ نقطہ آ گیا. میں اس کو سارٹ آؤٹ کراتا ہوں ٹیکنیکل ایشو کو. میں جواب دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں گلٹ ہے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا نا کہ وزیر اعظم کا بیان ایک تو بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ معلوم ہوتی ہے کہ سیاستدانوں کی اکثریت مجرم ہے، ایسے تو نیب یا کوئی تحقیقاتی ادارے بھی نہیں کہتے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان کی جو ہسٹری بتاتی ہے کہ 70 سالوں میں جو ہم نے سفر کیا ہے، اور اس میں جتنے بھی حکمران رہے ہیں، چاہے پولیٹیکلی چاہے ان ڈیموکریٹکلی، ہر بندے کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہے کہ ہم نے اداروں کو، احتسابی اداروں کو، جوڈیشل سسٹم کو، چاہے پارلیمنٹری سسٹم کو اتنا مضبوط نہیں کیا جس کی جتنا کام ہونا چاہیے، جتنی ریسپیکٹ ہونی چاہیے، وہ ریفارم نہیں ہوا ہے. اور کام پارلیمنٹیرین کا تھا، مگر پارلیمنٹیرین کا جو ہمیشہ جو انٹرسٹ رہتا ہے وہ بہت اور چیزوں میں رہتا ہے. کہ آج بھی اگر دیکھا جائے جو مختلف رپورٹس آتی ہیں کہ پی ایس ڈی پی کا 30% پیسہ جو ہے وہ آج کرپشن میں جو جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے؟ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بالکل فوکس کرنا چاہیے تھا. مگر یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں، پولیٹیکل بندے تو ہمیشہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، مگر آج ہمیں اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں ریفارم کی بہت ضرورت ہے. وہ ریفارم جو احتسابی ادارے ہو، چاہے جوڈیشل ریفارم ہو، چاہے پارلیمنٹ کا بھی تقدس. مجھے آج ایک جگہ پہ پوچھا اسپیکر کا، پنجاب اسمبلی کا جو ہنگامہ ہوا، میں نے کہا یہ ریسیپروکل سسٹم ہے، ممبران کا کام ہے اسپیکر کی ریسپیکٹ کرنا، اسپیکر کا کام ہے ممبران کو. مگر اگر ممبران ایک ڈیموکریٹک سسٹم سے اسپیکر آتا ہے تو پھر اس کی وہ ریسپیکٹ نہیں کریں گے تو کم سے کم ہمیں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی. اور آج اگر اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے، اگر میں کہوں کہ میں صحیح ہوں اور باقی سارے غلط ہیں، ایسے بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے اندر فرت اللہ بابر جیسے بندے بیٹھے ہیں، تاج حیدر جیسے بندے بیٹھے ہیں. یہی تو نقطہ ہے سر، آپ خود سیاستدان ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کو آر نہیں ہے کہ سیاستدانوں کی اکثریت مجرم ہے؟
یہ قابل اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں سیاستدان کے اندر اگر میں آج اگر سیاستدانوں اپنا ڈیو رول استعمال نہیں کرتا، اگر لیڈرشپ کو صحیح نہیں کہتا، تو میں سمجھتا ہوں آدھا قصور میرے اوپر بھی آ جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ہسٹری کہتی ہے، یہ ہمارے مذہبی کتاب کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو اور آپ اس کو کہہ سکتے ہو، آپ سمجھ رہے ہو، مگر آپ اس کو اس راستے سے ہٹا سکتے ہو، تو اگر آپ نہیں کرتے ہو تو آپ نے کام وہ بھلی نہیں کیا، مگر آدھا قصور آپ کے اوپر بھی آ جاتا ہے. لیکن سر اس کو اگر آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو پھر یہ صرف الزام بھی ہو سکتا ہے. آپ کو ثبوت جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں لانے پڑیں گے. دیکھیں میں تو مجھے کسی نے یہ کہا کہ بھئی شہباز شریف، میں نے کہا دیکھیں میرا دھرم مجھے اجازت نہیں دیتا. میرا دھرم کلیئر کہتا ہے کہ جب تک آپ کسی کو اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھو تب تک آپ اس کو جو ہے الفاظ جو ہے وہ چور نہیں. ذرا اس طرف آئیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مظاہرہ جو کرنا چاہیے وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے، ہمیں ملک کو بہت آگے لے کے جانا ہے. ہمارے لیے بہت زیادہ کرائسس ہے. ہماری فارن پالیسی ہو، کیونکہ ماضی میں بہت ان چیزوں کے اوپر سفر کیا ہے، اکونومیکلی ہم نے بہت سفر کیا ہے. آج وقت آ گیا ہے، اور آج یہ بھی جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ بھی یہ نہیں کہے کہ ہمارے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ کہے کہ حکومت ہمارے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھے، ہم احتساب ادارے کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں وہ حالات پیدا کرنے ہوں گے جس پہ سب ٹیبل پر بیٹھ سکیں. تو سینٹر صاحب یہ ہوئے یہ فرماتے ہیں. یہ ہوا ہے ابھی جو لاسٹ جو اجلاس ہوا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک جو ریمانڈ کے دوران جو ہے ایک ریمانڈ کے دوران بلایا گیا، فل فورم دیا گیا، سکون سے سنا. ہمارے وزیر اعظم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو دباؤ میں نہیں آئیں گے، آخر تک جائیں گے، اور اپوزیشن ان کی دانست میں اگر مل بیٹھتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو جائیدادیں بچانے کا ان کو ڈر یا خوف ہے. تو سر اب بلاول صاحب جب کہتے ہیں کہ یہ تو تحریک انتقام بن چکی ہے، تو کیسے اس تحریک کو روکیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو وزیر اعظم کی جو آج کا بیان ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اس کو پیرافریز کروں، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. یہ حقائق سے منہ چھپانے والی بات ہے. یہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈال کر دوسروں کو الزام دینے کی بات ہے. یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جو اپنے آپ کو سیلف رائٹس ہے اور جو ایروگنٹ ہے. اینڈ ریممبر، سیلف رائٹسنس اور ایروگنس، ہر اس شخص کا انجام وہ سرنگوں ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، جب آپ ایسے کہتے ہو کہ سیاستدانوں کی اکثریت مجرم ہے، آپ نے ابھی ان پر الزام بھی نہیں لگایا، اس کی تحقیقات بھی نہیں ہوئی، مقدمہ تو دور کی بات ہے، اور آپ نے پہلے ہی کہہ دیا مجرم، دیٹ شوز دا مائنڈ سیٹ، اس آدمی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر تو اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. اگر ذمہ دار وزیر اعظم ہو جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہے، اس پر لازم ہے کہ وہ ملک سے، قوم سے معافی مانگے، کیونکہ اس سے زیادہ میری نظر میں غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں ہو سکتا. اور وہ یہ اعلان کر دے کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پارشیلٹی اینڈ بائس نیب کے رویے سے صاف نظر آ رہا ہے، ریکارڈ کے اوپر تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جس طرح اپوزیشن کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے، جس طرح کے پی کے پرانے گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کو اس کو بچانے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو سامنے صاف نظر آ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے ان باتوں سے وزیر اعظم کو اثر ہوگا کوئی، آپ جو فرما رہے ہیں، اگر اپوزیشن کو کچھ لاہے عمل کی ضرورت ہے؟ اگر خود ان کی پارٹی میں کچھ لوگ ان کو بتائیں کہ خان صاحب یہ ان باتوں سے ہم فرار نہیں ہو سکتے، یہ اس سے بچاؤ نہیں ہوگا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی پارٹی میں خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کہنے کی کسی میں ہمت ہو. اگر خدا کرے کہ وہ یہ باتیں سنتے ہوں، آپ کے اس پروگرام کی یہ باتیں سنتے ہوں، ان کو تھوڑا سا احساس ہو جائے، لیکن نوئنگ دا مینز کیریکٹر اینڈ ہز بینٹ آف مائنڈ، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پارٹی کے اندر کچھ لوگ یہ بتائیں گے اور وہ اسی راستے پر چلتے رہیں گے اور یہ راستہ پہ چلتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی تباہی کی طرف ان کو لے کے جائے گا. رانا صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے بعد. رانا صاحب مجھے یہ فرمائیے، اگر ان باتوں سے یا آپ کے بیانات سے وزیر اعظم اثر نہیں لے رہے ہیں تو یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا کوئی توڑ ہے پھر آپ کے پاس، اپوزیشن کے پاس؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ توڑ تو ہم تو اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم تو ہر چیز کی نشاندہی کرتے رہیں گے. اپوزیشن جو ہے، ہم نے گورنمنٹ چلائی ہے، ہم نے پاکستان
کہ معیشت کو 2017 میں ان بلندیوں پہ لے کے گئے جو پاکستان کو کبھی نہیں ملی تھیں. آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ باز آ سکیں گے, کیا ان کی طبیعت میں نہیں ہے. یہ تو جس دن سے الیکشن جیتے ہیں تو ایک ورچوئل ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر رہی ہے. ان کے جو چمچے ہیں وہ کہتے ہیں آئیڈیالوگ ہیں, ویژنری ہیں, نو آل ہیں. کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے یہ الٹے قدموں واپس آیا کریں گے ان کے سامنے سے. تو جو ایک اس طرح کا ایک جو چینج آ جائے کہ وہ جو بات فرمائیں گے وہ آخری کلام ہوگا, تو یہ میں تو حیران ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں جمہوریت. اب آپ رمیش کی مثال لے لیں, 31 مئی تک تو یہ ہماری مجرموں کے ساتھ تھا, صرف ادھر جانے سے یہ جو ہے صاف ستھرا ہو گیا. رانا صاحب, یہ ہم ایسے شخصیات کی حد تک نہیں محدود کرتے نا, اب تو ایک عرصہ ہو گیا رمیش صاحب کو پی ٹی آئی میں آئے, ہمیں اس سے آگے ہی چلنا ہوگا ہمیں. جی 31 مئی کو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے تو سنا ہی نہیں کیا بولا ہے. میرے آخری دن جو حکومت کا تھا, پرائم منسٹر, ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ ناشتہ کیا اس نے. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, اب آپ دیکھیں کہ معیشت کے اوپر انہوں نے ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ جب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بیان دیا کہ اللہ کا شکر ہے 2013 میں ہم لوگ تیار نہیں تھے, ہم الیکشن نہیں جیت گئے. مجھے تو ان کی ابھی بھی کوئی تیاری نہ ذمہ داری لینے کا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس قابل ہیں, اور آج کوئی ڈیسیشن لینے میں قابل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ اسد عمر کو کام نہیں کرنے دے رہا. اسد عمر جو کوئی ڈیسیشن لیتا ہے وہاں سے وہ بنی گالا سے آیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے, اور پھر ابھی جو اسد عمر صاحب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم آئی سی یو میں ہیں, فلان جگہ ہیں. آج کراچی سٹاک ایکسچینج میں انہوں نے کہا کہ 3 سال لگیں گے ہمیں ٹھیک ہونے میں. تو کیا اس طرح پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے؟ آپ کو تو پازیٹیوٹی آپ کا نقطہ, آپ تضادات کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو رمیش صاحب ذرا اس بارے میں آپ بتائیں نا. آج وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ تو پرانی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے بیوروکریسی اور پولیس میں ہمارا کام خراب کر رہے ہیں. سو یہ الزام نہیں بھی ہے اگر آپ وزیر اعظم کی طرف سے, تو یہ پھر حکومت کی بے بسی کا اظہار تو ہے. مجھے یہ تو بتائیں, میرے پاس نہیں ہے میرے بھائی رانا صاحب نے کیا کہا جس کے اوپر آپ نے وہ ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جب سیاستدانوں کو چور کہہ دیں گے تو ماضی میں آپ کی بھی وابستگی ان جماعتوں سے رہی ہے. سو وہ اس کی نشاندہی کر رہے تھے, لیکن میں نے کہا اب آپ کو ایک عرصہ ہو چکا ہے پی ٹی آئی میں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پہ, آج پی ٹی آئی کے اندر میں ہوں, کل پی ایم ایل این میں بھی تھا, ماضی میں بھی 17 سال میں نے تقریباً ساری پولیٹکس اور پولیٹیشین کو دیکھا ہے, اور ہر پارٹی کے اندر کچھ ایسے بندے ہیں جو صحیح نہیں ہیں, اور ہمیں ٹرانسپیرنٹ سسٹم کو کرنا پڑے گا. سسٹم کو اتنا ہم فعال کریں کہ کل کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. نیب آپ کہہ رہے ہیں کوئی بچے گا نہیں, وزیر اعظم سابق نواز شریف ان کی سزائیں برقرار نہیں رکھوا سکا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس جاوید اقبال کے ہوتے ہوئے, میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں, جوڈیشری سے میرا اچھا تعلق ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس جاوید اقبال کے ہوتے ہوئے انفلوئنس اور انٹرفیرنس نیب کے اندر حکومت کا امپاسبل ہے. سسٹم ہر جگہ پہ ریفارم چاہتا ہے, ہر جگہ پہ سسٹم کے اندر, چاہے نیب کا سسٹم ہو, چاہے ایف آئی اے کا سسٹم ہو, چاہے ہمارے بیوروکریسی کا سسٹم ہو. یہ سسٹم جب 1 2 3 مرتبہ, جب جیسے 2002 کی الیکشن تھی, 2002 سے 2008 کی بہتر ہوئی, 2008 سے 2013 کی, 2013 سے یہ ایک سسٹم جب چلے گا. کوئک بریک کا آپ کنٹینیو کیجئے, کوئک بریک لیتے ہیں اور ہم واپس آ رہے ہیں اس کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب نقطہ پورا کر لیجئے. وزیر اعظم جب کہتے ہیں کوئی بچے گا نہیں, تو یہ بسد احترام دھمکی ہے یا یہ نیب پر اعتماد کا اظہار ہے؟ جی ہر پولیٹیکل پارٹی جب آتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے امپارٹنٹ جو ہے نا وہ پورٹ فولیو کو دیکھتی ہے. جیسے پی ایم ایل این جب آئی تو اس نے لا اینڈ آرڈر کو پرائرٹی دی. آپ نے دیکھا کہ 5 سال میں پیپلز پارٹی نے امن نہیں کیا, مگر پی ایم ایل این نے جا کے کراچی میں کیا کام, لوڈ شیڈنگ کم کی, ٹھیک, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کام کیا. تیسرے نمبر پہ اکانومی کے حوالے سے کام ہوا کیا. 3 پارٹی اس نے پی ایم ایل این نے سیٹ کی تھی. اسی طریقے سے اس پولیٹیکل پارٹی, اس گورنمنٹ نے, پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ جو امپورٹنس دی ہے وہ اکانومی کو دی ہے. سیکنڈ پرائرٹی دی ہے کرپشن کو. تیسری پرائرٹی دی ہے کہ ہمارے فارن ریلیشن کو کیسے بہتر کیا جائے. آپ دیکھیں کہ فارن ریلیشن کے حوالے سے ماضی میں اتنی وزٹ, اتنی انٹریکشن نہیں رہی جتنی اس مرتبہ شاہ محمود قریشی کی وجہ سے رہ رہی ہے. اکانومی کے حوالے سے جو اس وقت ڈیفیکلٹ ڈیسیشن, پبلک ان پاپولر فیصلے جو لیے جا رہے ہیں وہ پاکستان
کی بہتری کے لیے جا رہے ہیں. نہیں تو کوئی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی پبلک ان پاپولر فیصلے نہیں کرتی ہے. ہر ڈیموکریٹک چاہتی ہے پارٹی کہ میں پبلک پاپولر فیصلے کروں, اس کا نتیجہ جو بھی. تیسری کرپشن. ان تین چیزوں کو پرائرٹی جب دی ہے تو لازمی ہے وار فوٹنگ کے اوپر ان چیزوں کے اوپر کام ہوگا, ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوگا, ان چیزوں کے اوپر بیانات ہوں گے. تو ہمیں یہ کہنا دہشت گردی جب بیانات والا مرحلہ ہے, مجھے رانا صاحب کو نون لیگ میں تھا 5 سال پہلے, جب میاں صاحب یہی کہتے تھے کہ 5 سال گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, ہماری جو وہ دہشت گردی نے یہ کر دیا وہ کر دیا, میں ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں, چودھری نثار نے محنت کی. تو آج میں بھی کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے 5 سال اس نے کام کیا, مگر کرپشن کے حوالے سے جب بھی میں بات کرتا تھا, شہباز شریف بات کرتا تھا, چودھری نثار بات کرتا تھا, تو بڑے میاں صاحب اس کرپشن کے حوالے سے ایکشن نہیں لیتے تھے. اور آپ شہباز صاحب خود اندر ہو گئے, نتیجہ اس کا یہ. سینیٹر صاحب ابھی آپ خود بھی فرما رہے تھے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, بٹ آپ اتفاق کریں گے کہ یہ جب آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگاتے ہیں تو موجودہ احتساب کے نظام میں جو اصلاح کی جا سکتی ہے سیاستدانوں کے حوالے سے, اس کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ کا اپنا ایک تجربہ ہے, آپ ماضی میں اپنی پارٹی پالیسی کے اوپر مایوسی کا اظہار کر کے کمیٹی سے استعفیٰ دے چکے ہیں. سو یہ نعرہ ہی ہے اب تک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. میں جی آپ کو اکراس دا بورڈ کی بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پرانی بیوروکریسی ہے اور پرانی پولیس ہے. مجھے تعجب ہے عمران خان صاحب جب ایسی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہی پرانے سیاستدان آپ کے پاس بھی ہیں, بیوروکریسی بھی پرانی ہے, پولیس بھی پرانی ہے. تو کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام پولیس تمام بیوروکریسی کو ختم کر کے پھر وہ ایک صاف و شفاف نظام لائیں گے؟ تو یہ تو قطع نظر اس سے. یہ جو آپ نے کہا احتساب کا نظام کہ ایک آئیڈیل نظام ہے, وہ آئیڈیل نظام نہیں ہے. دیکھیے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور کئی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جس شخص کو, سرکاری عہدیدار کو سرکار کے خزانے سے تنخواہ ملتی ہو, ٹیکس پیئر کے خزانے سے تنخواہ ملتی ہو, ان تمام کا احتساب ایک ہی قانون کے تحت ہونا چاہیے. خواہ وہ جرنیل ہو, خواہ وہ جج ہو, خواہ وہ اگر آپ ہوں, اگر آپ کو سرکار کے خزانے سے تنخواہ مل رہی ہو, یا خواہ وہ این جی او ہو یا خواہ پارلیمنٹیرین ہو. وہ چیز جو ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, چونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر تھا, میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا جب پہلے بالکل وہ یہ مطالبہ کر رہی تھی اکراس دا بورڈ کا, جب آخری وقت آ گیا میری پارٹی تو پیچھے ہٹ گئی, لیکن میری پارٹی کے ہٹنے سے پیچھے کوئی 10-15 منٹ پہلے پی ٹی آئی بھی ہٹ گئی تھی. اس لیے میں نہیں سمجھتا, میں ذاتی اس بات کا عینی گواہ ہوں کہ پی ٹی آئی کبھی بھی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی جو میں نے آپ کو بتایا اس طرح نہیں ہوگی. اوکے, اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر جو موجودہ اکاؤنٹیبلٹی کا قانون ہے, کیا پی ٹی آئی اور کیا عمران خان صاحب اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اسی اکاؤنٹیبلٹی کے قانون کو, جس کا پہلے وہ خود کہتے تھے جب اکراس دا بورڈ کی بات ہو رہی تھی اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس قانون میں ترمیم کرنی ہے, بعد میں اسے مکر گئے. اگر اس قانون میں, اور انہوں نے پارلیمان میں کہا بھی ہے آپ آئیں تم سب لوگوں سے بات کریں, اکاؤنٹیبلٹی کے قانون پہ نظر ثانی کریں. یہ جو موجودہ قانون ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی قباحت ہے وہ یہ ہے کہ اٹ گیوز ہینڈل اور لیوریج to the government to manipulate the accountability process. اور جو یہ کر رہی ہے, یہ حکومت کر رہی ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اول تو مجھے اس حکومت سے بالکل یہ توقع نہیں ہے. بھلے وزیر فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ آپ تجاویز لے آئیں, ہم انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے کوئی فارمل تجویز کسی سیاسی جماعت کو نہیں ہے. اگر کبھی کوئی ایسی تجویز آئے گی ڈیفینیٹلی تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے بات کریں گی, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کا انٹینشن یہ ہے, کیونکہ یہ دے وانٹ ٹو کنٹینیو ٹو یوز اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیکل پرپزز کے لیے. اور اکراس دا بورڈ تو کبھی میں سوچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایک حد تک جانے کے بعد جب قریب ہو گئے تو سب سے پہلے پی ٹی آئی ودرا ہو گئی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی یا عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے, لیکن وہ تو دور کی بات ہے. یہ بھی ان سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے نیٹ میں اپنے لوگوں کو بھی لے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اب تک کیا ان کا کوئی ایک بندہ اسی طرح ہراس ہوا ہے نیب کے ہاتھوں جس طرح پوزیشن کے لوگ؟ میں بریک کے بعد یہ سوال اٹھاتا ہوں, ایک کوئک بریک پہ ہمیں جانا ہے. تو یہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے جب یہ آفر کر ڈالتی ہے اپوزیشن کو کہ جناب تجاویز لے آئیں نیب اصلاحات کے لیے؟ ذرا اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। राना साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब जाहिर बात है, चाहे खुर्शीद शाह साहब कहें या शहबाज शरीफ साहब कहें कि मेरे इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए पार्लियामान की कमेटी बन जाए, तो ये बज़ाहिर होने का नहीं है। तो कोई और काबिल अमल तजवीज़ है सर अब आपके पास इस एहतसाब के निज़ाम को बेहतर करने के लिए सियासतदानों के हवाले से? मेरा ख्याल है कि हमारे पास तो हम तो एक पॉलिटिकल प्रेशर हम डाल सकते हैं, ताकि जैसे फरतुल्लाह बाबर साहब ने भी कहा कि जो केसेस पहले के रजिस्टर्ड हैं, पुराने केसेस हैं, उनमें आपके पंजाब के स्पीकर भी हैं असेंबली के, और इनके पीपल्स पीटीआई के अपने बहुत सारे मेंबर्स हैं। अगर एक डेट वाइज एक लिस्ट शाया कर दें कि किस किस दिन किसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ नैब के अंदर, तो फिर ये एक ऑनेस्ट सिस्टम नज़र आएगा, एक इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा कि जिसका केस पहले रजिस्टर हुआ है वो पहले सुना जा रहा है, उसमें चेरी पिकिंग ना करें। तो ये चेरी पिकिंग जो है ये डिसऑनेस्टी है बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, कि यू शुड नॉट बी चेरी पिकिंग। तो ये चेरी पिकिंग जब होती है तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक डिसकंटेंट और एक इशू मिलता है कि आप एक ऐसे इदारे को जो बज़ाहिर एक अच्छे काम के लिए बना है, लेकिन उसके बारे में लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होता। और जहाँ तक आपने रिफॉर्म्स की और ये दूसरी बात आपकी हो रही थी, मैं देखता हूँ कि करप्शन के नाम पे ये 5वीं हुकूमत आई है जो करप्शन ख़त्म करने आई है। इससे पहले 4 मार्शल डिक्टेटर जब आए तो उनका भी मेन एजेंडा करप्शन ख़त्म करना था, और जब वो हमें छोड़ के गए तो पाकिस्तान कहाँ छोड़ के गए, पाकिस्तान टूट गया। और जो लास्ट गवर्नमेंट करप्शन के नाम पे करप्शन ख़त्म करने के लिए आई थी, वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी का तोहफा देके गई, बिजली ख़त्म होने का तोहफा देके गई, गैस ख़त्म होने का तोहफा देके गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, एक्सपोर्ट ज़ीरो होने का तोहफा देके गई, और ये करप्शन ख़त्म करने, ये 5वीं हुकूमत करप्शन के एजेंडे पे आई है। मैं समझता हूँ कि अब ये 5वीं मरतबा पाकिस्तान के अवाम करप्शन के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। पाकिस्तान के अवाम अब चाहते हैं कि इकॉनमी आगे जाए और मामला ठीक हों, ये अब बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। और अब आप देखें कि मशवरे देने तो अलग, अब तो लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। अच्छा चलिए सर, आपका नुक्ता आ गया। डॉक्टर साहब अब देखिए ना, जैसे सेंटर साहब फरमा रहे थे, अब चूंकि एहतसाब की तलवार अमूमन हुकूमत वक्त पर चलती नहीं है, सो आपकी दिलचस्पी तो अब नहीं है कि जिस डिसकॉन्टेंट की बात राना साहब कर रहे हैं उसके लिए कोई आप गैर मुतनाज़े निज़ाम एहतसाब की तरफ अमलन कुछ करें। आप तो सिर्फ बयानात से अब काम चला सकते हैं क्योंकि आप हुकूमत में। पहली चीज़ तो ये, मैंने आपको पहले भी कहा कि इंटरफेरेंस इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का नहीं है, नहीं होगा। रही बात, कुछ बातों में वज़न है राना अफजाल साहब की बातों में, जो उन्होंने कहा कि जो जिस डेट को केस खुले, मैं समझता हूँ ये आपकी जायज़ डिमांड है। और जहाँ पे नैब की आंखें बंद नज़र आ रही है, आप उन चीज़ों को अगर आप हाईलाइट करेंगे कि भाई यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू नज़र आई है या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रही है, आप भी खड़े होंगे, एनालिस्ट भी इनके साथ खड़े होंगे कि इन चीज़ों को सही हो, एहतसाबी इदारा बेहतर बनेगा। मगर ये कहना कि नैब हमारी जो है वो नहीं करे इन्वेस्टिगेशन, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो रिफॉर्म तो कर सकती है मगर इन्वेस्टिगेशन करना उसका काम नहीं है। ठीक है ना, डिमांड जो आपकी जायज़ बात होगी, हमारे जैसे सच्चे लोग बैठे हैं जो आपकी जायज़ डिमांड को कहेंगे कि आप सही कह रहे हो, क्योंकि हमें तो खुदा के पास जाना है ना। आप डिमांड, आपको खुद जरूरत नहीं महसूस होती इस्लाह की, आप डिमांड का इंतजार करेंगे? नहीं, डिमांड मैं समझता हूं कि जब अपोजिशन का काम है, अपोजिशन भी रियलिस्टिक अपोजिशन करे, सही चीज को सही कहे, गलत को गलत कहे। जब ये कहेगी तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, ओपन मीडिया का दौर है, नहीं चाहते हुए भी सच को सच कहना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। यहाँ पे भी लोगों के ज़मीर है और लोगों ने हिस्ट्री देखी है। 2002 का भी वक्त देखा है, मुशर्रफ का जो बाय हुक एंड क्विक कहता था, मियाँ साहब का भी वक्त देखा है कि 2/3 मेजॉरिटी कहता था, आसिफ साहब का भी वक्त देखा है कि प्रेसिडेंट भी, स्पीकर भी, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ था। ये वक्त आने जाने वाली चीज़ है। जो वक्त को, कुर्सी को खुदा की इमानत समझेगा तो उससे गलतियां नहीं होंगी, वो हमेशा वो सही रिफॉर्म की तरफ जाएगा, मुल्क की खिदमत की तरफ जाएगा, अपने जाती मफादात के खातिर जो गलत रास्ते पे मुल्क को नहीं लेके जाएगा। हुकूमत गुजरी मिसाक जमहूरियत के बाद, नून लीग की गुजरी, एहतसाब का अगर एक गैर जानिबदार निज़ाम उस्तवान नहीं किया जा सका, सो अब क्या एक्सपीरियंस है और अगर आगे चलना है, इस हुकूमत ने कुछ करना है, इनसे करवाना है, तो कोई प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है? धांधली कमीशन की तरह एक कमीशन के लिए आप मुतालबा कर दें इस्लाहात के लिए? मैं ये कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत को भी और सब सियासतदानों को सोचना चाहिए कि क्या ये करप्शन का एजेंडा जिस तरह इमरान खान साहब लेके जा रहे हैं, क्या यही लोग समझते हैं कि इशू है?
دیکھیے 2 مہینے سے کم عرصے میں دوبارہ انتخابات ہو گئے، بائی الیکشنز ہو گئے، اور اس میں عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ 7 نشستوں سے جو ان کی نشستیں تھیں محروم ہو گئی۔ اگر واقعی لوگوں کا یہ ایجنڈا تھا جس طرح عمران خان صاحب اس کو ٹاؤٹ کر رہا ہے کہ میں کرپشن کو ختم کر رہا ہوں، اور اگر واقعی لوگ سمجھتے کہ یہ کرپشن ہی کا ایجنڈا ہے تو 60 دنوں کے اندر 50 دنوں کے اندر بائی الیکشن میں عمران خان صاحب کی پارٹی یہ سیٹیں نہ ہارتی۔ آپ نے، میں خواجہ سعد رفیق کا کوئی ڈیفینڈر نہیں ہوں، میں اس کے لیے بریف ہولڈ نہیں کرتا، لیکن اگر اس پر کرپشن کا الزام ہے اور لوگوں نے اس کو الیکٹ کر دیا ہے تو دیٹ مینس کہ کم از کم لوگوں کی، قانون کی نظر میں تو قانون فیصلہ کرے گا جو بھی ہے، کم از کم لوگوں کی نظر میں یہ کرائیٹیریا نہیں تھا، اس لیے کہ شاید لوگوں نے سمجھا کہ تمہارا سارا احتساب جو ہے وہ 2 نمبری ہے اور جعلی ہے۔ واٹ از دا وے فارورڈ؟ پہلے تو آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان بننے کے بعد ہی مختلف جو قوانین تھے، ایبٹو تھا، پراڈو تھا، جو بھی تھا، یہ تمام کے تمام قوانین استعمال ہوتے رہے فار پولیٹیکل ری انجینئرنگ، اور ہم نے ان انتخابات میں بھی دیکھا کہ کیسے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو نیب کا اور احتساب کا خوف دلا کر، لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ کہ the government should sit together with all the political parties, work out a credible accountability system جو میری نظر میں across the board ہو، جس حد تک ہو وہ ہو، اور کسی کو بھی رو رعایت نہ ہو، خواہ وہ وردی والا ہو، بغیر وردی والا ہو، خواہ وہ وگ والا ہو، بغیر وگ والا ہو، سب کی اکاؤنٹیبلٹی across the board۔ میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین میں ایک اس کو میرے حصے کا ٹائم آپ کلوز کر دیں، میں صرف یہ کہوں گا کہ آج کم سے کم وہ وقت آ گیا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ اس احتسابی نظام کو، نہیں تو 5 سال 2008 سے بھی اب یہ وقت ہے کہ اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ کم یہ عمران خان نے کچھ انیشیٹو لیا، آج اسٹیبل کے اوپر تو آئے کہ ریفارم ہو کے احتسابی نظام اور مضبوط ہونا چاہیے۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا۔